अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज मरियम नवाज की तकरीर के मामले पर बात करेंगे। एक तो मुस्लिम लीग नून ये फैसला कर चुकी है कि इस्तीफे देने हैं हर सूरत में असेंबलियों से। ये 2-3 दिन से मुस्लिम लीग नून ने ये खबर डिस्क्लोज भी कर दी है, मरियम नवाज ने भी। और दूसरा, मुस्लिम लीग नून के साथ कौन कौन साथ देंगे, कौन कौन राज़ी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कौन राज़ी नहीं है इस्तीफे पर, इस पर भी बात करूंगा। और इसके अलावा आज मरियम नवाज ने एक नया टर्म दिया है, नया नाम दिया है वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए कि बंदा ताबेदार है। पहले कहा था मुल्तान जलसे में कि है तो चोर लेकिन बंदा ईमानदार है, लेकिन अब नया टर्म है, बड़ा इंटरेस्टिंग दिलचस्प टर्म है। पीटीआई और इमरान खान इन्होंने चोर डाकू का जो अपोजिशन के लिए जो बयानिया एक मुतारफ कराया था या बयानिया जो मशहूर किया था, वो इतना सख्त नहीं था, वो इतनी चेड़ नहीं थी अपोजिशन के लिए। लेकिन जो इमरान खान के लिए जो नाम या बयानिए या जो टर्म इस्तेमाल किए हैं अपोजिशन ने, सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स, या है तो चोर लेकिन बंदा ईमानदार है तो वो करे तो कुछ भी नहीं लेकिन बंदा ताबेदार है, तबाही कर दी है मुल्क की लेकिन बंदा ताबेदार है। ये जो 3 टर्म है कि सिलेक्टेड, ईमानदार, तंजिया है ईमानदार तो, और ताबेदार, ये ज़्यादा ख़तरनाक हैं। इस पर भी बात करूंगा, लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त होगी जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, आज मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया का कन्वेंशन था जिसे मियां नवाज शरीफ ने भी खिताब किया और मरियम नवाज ने भी, मुस्लिम लीग नून की जो बाकी क़यादत है उन्होंने भी खिताब किया। मरियम नवाज का तवील खिताब था, 45-46 मिनट का खिताब था और बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा फ़्लो में खिताब था। मैंने पूरा खिताब सुन लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान पर उन्होंने एक तो तंज़ आज नया किया है कि बंदा ताबेदार है, दवाइयाँ मेडिसन महंगी कर दी, जो ज़िंदगी बचाने वाली मेडिसन्स हैं वो भी इन्होंने महंगी कर दी हैं, मईशत तबाह कर दी है, कर्ज़े बढ़ा दिए हैं, बेरोज़गारी बढ़ा दी है, घर एक नहीं बनाया, नौकरी एक नहीं दी, लाखों लोग बेरोज़गार कर दिए हैं, मतलब हर हवाले से तबाही कर दी है। लेकिन फिर भी किसी को तकलीफ़ इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि बंदा ताबेदार है। तो ये ताबेदार लफ्ज़ जो है आज नया और ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग इसीलिए लग रहा है कि बंदा ईमानदार है, वो इतना मुझे अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था, इतनी चेड़ नहीं बन सकता था शायद जितना ये बंदा ताबेदार है, ये इमरान खान के लिए चेड़ बन जाएगा या बन सकता था। तो एक नया एक टर्म मरियम नवाज ने दिया है। दूसरा, मरियम नवाज ने बिल्कुल क्लियर कट इशारा दे दिया है कि हमने इस्तीफ़े देने हैं असेंबलियों से, और उन्होंने तमाम जमातों के अरकान असम्बलीज़ को, अरकान कौमी असम्बली और अरकान सूबाई असम्बलीज़ को भी कहा है कि जो पार्टियां जब फैसला करें, सेनेट के मेंबरान हों, कौमी असम्बली के हों या सूबाई असम्बली के मेंबरान हों, जब पीडीएम फैसला करे और पीडीएम में शामिल जमातों के जो मेंबरान हैं मुंतखब, उनको अपनी पार्टियों के फैसले पर अमल दरामद करना चाहिए, किसी प्रेशर में नहीं आना चाहिए और प्रेशर में आकर कोई भी पार्टी के साथ गद्दारी न करे। क्योंकि मरियम नवाज ने, इसका मतलब ये है, मरियम नवाज जब ये मैसेज दे रही थी, कन्वे कर रही थी, तो इसका मतलब है मुस्लिम लीग नून बिल्कुल क्लियर है अपने मौक़िफ़ में कि इस्तीफ़े देने हैं हमने, और इस्तीफ़े का ऐलान 13 दिसंबर को बाज़ाब्ता तौर पर मरियम नवाज, इम्कान यही बताया जा रहा है कि मरियम नवाज
اور میاں نواز شریف 13 دسمبر کو لاہور کے جلسے میں استعفوں کا اعلان کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہونے جا رہا ہے 8 کو، اس اجلاس میں یقیناً مسلم لیگ نون اپنی تجویز رکھے گی کہ ہم استعفے کے لیے تیار ہیں، ہمارے ارکان قومی اسمبلی، ارکان صوبائی اسمبلی اور ارکان سینیٹ جو ہیں استعفوں کے لیے تیار ہیں، تو استعفے دینے چاہیے۔ یہ مریم نواز اپنی تجویز رکھیں گی پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں، جس میں میاں نواز شریف بھی ہوں گے، یقیناً شریک ہوں گے ویڈیو لنک کے ذریعے۔ لیکن نون لیگ کے ساتھ جے یو آئی تو کنفرم، میں 100% کنفرم کہہ سکتا ہوں کہ جے یو آئی بھی نون لیگ کے ساتھ موقف کی حامی ہے، اور جے یو آئی بھی استعفے دینے کے لیے تیار ہے۔ جے یو آئی تو پہلے دن سے ان اسمبلیوں کو نہیں مان رہی، جعلی اسمبلیاں اور جعلی مینڈیٹ قرار دیتی رہی ہے۔ جے یو آئی تو ان اسمبلیوں میں حلف لینے کی بھی مخالف رہی ہے کہ بھائی حلف بھی نہیں لینا چاہیے، ہمیں ان اسمبلیوں میں جانا ہی نہیں چاہیے۔ یہ سب سے پہلے جب 25 جولائی 2018 کے انتخابات ختم ہوئے تھے، نتائج آ گئے تھے، تو میاں اسلم کی رہائش گاہ پر جماعت اسلامی کے جو نائب صدر ہیں مرکزی میاں اسلم، ان کی رہائش گاہ پر اسلام آباد میں اے پی سی ہوئی تھی، جس میں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری نہیں آئے تھے، پیپلز پارٹی کا کوئی بھی نہیں تھا نمائندہ، لیکن باقی تمام جماعتیں، شہباز شریف بھی تھے، محمود خان اچکزئی تھے، سراج الحق تھے، باقی جماعتوں کے سربراہان تھے، اپوزیشن کے تمام جماعتوں کے سربراہان، مولانا نے ان کو تجویز دی تھی کہ اسمبلیوں کا حلف نہیں لینا چاہیے، جس پر تقریباً ایگری ہو گئے تھے، لیکن شہباز شریف نے پھر ٹائم لے لیا تھا کہ میں زرداری صاحب سے مشورہ کروں۔ اس کے بعد زرداری صاحب سے مشورہ ہوا تو پھر معاملات، پھر مولانا کو بھی انہوں نے قائل کر لیا، دونوں نے مل کے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے، کہ اسمبلیوں میں جانا چاہیے ہمیں۔ تو مولانا تو مجبوری میں گئے، کیونکہ مولانا نہیں چاہتے تھے کہ وہ سولو فلائٹ کریں، وہ اکیلے کوئی فیصلہ کریں۔ مولانا چاہ رہے تھے کہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر جو بھی فیصلہ ہو، متفقہ ایک کلیکٹیو فیصلہ ہو، اپوزیشن کا اجتماعی فیصلہ ہونا چاہیے، اس لیے مولانا ان کے فیصلے کے ساتھ گئے تھے۔ تو اب مولانا تو راضی ہوں گے، چھوٹی جماعتیں یقیناً راضی ہیں، کیونکہ ان کے 1 یا 2 ممبر ہیں، تو وہ ان کے لیے کوئی صحت پہ ان پہ اثر نہیں پڑے گا، وہ تو آج بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اب جب پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی تو مسئلہ بنے گا پیپلز پارٹی کا۔ پیپلز پارٹی پہلے دن سے مخالف رہی ہے، اے پی سی میں بھی مخالفت کی تھی کہ اسمبلیوں سے استعفے نہیں دینے چاہیے۔ مولانا نے یہ جب فیصلہ کرا رہے تھے، تجویز دی تھی، تو پیپلز پارٹی ہی مخالفت کر رہی تھی اس اے پی سی میں جس میں پی ڈی ایم بنا تھا۔ تو اس کے بعد پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر گلگت بلتستان کے الیکشن بھی ہوئے، پیپلز پارٹی کو الیکشن ہروایا گیا، تو اس کے بعد ایک تاثر ایک یہ آ رہا تھا پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ شاید پیپلز پارٹی بھی راضی ہو گئی ہے کہ استعفے دینے چاہیے، لیکن ابھی تک جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی ابھی تک کلیئر نہیں ہے، شاید پیپلز پارٹی استعفے نہ دے، یہ ابھی تک تذبذب کا شکار ہے، کوئی ایک فیصلہ نہیں، حتمی فیصلہ نہیں کر پائی پیپلز پارٹی۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ پیپلز پارٹی استعفے دے گی، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ استعفے نہیں دے گی، ابھی تذبذب میں چل رہی ہے اور 2 کشتیوں میں سوار ہے پیپلز پارٹی۔ 8 کو جب پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا، جس میں بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری روبرو یا ویڈیو لنک کے ذریعے یقیناً شرکت کریں گے، تو اس میں یہ کلیئر ہوگا جب نون لیگ یہ تجویز دے گی کہ استعفے دینے چاہیے اور باقی جماعتیں حمایت کریں گی، مولانا حمایت کریں گے، باقی جماعتیں بھی حمایت کریں گی، تو فیصلہ فائنل تو اس میں ہونا ہے۔ اور مریم نواز نے یہ بھی جملہ کہا کہ یا آر یا پار، 8 کو فیصلہ ہونا ہے ہر صورت میں، اور 13 کو یا آر یا پار، 13 دسمبر کو جو جلسہ ہوگا، تو یہ اشارہ استعفے کی طرف ہی تھا۔ تو لیکن بہرحال اب حکومت تو کہہ رہی ہے کہ بھائی استعفے دیے تو ہم دوبارہ انتخابات کرا دیں گے۔ شاہ محمود قریشی بڑی بھڑکیاں مار رہے ہیں کہ بھائی استعفے دیں نا، استعفے دیں نا، استعفے دیں نا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دیواروں کے ساتھ ٹکریں مار رہے ہوتے ہیں، زبردستی آ بیل مجھے مار، اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہیں
کہ استعفے دو، ان کو مشتعل کرنا ہے اپوزیشن کو. بھائی یہ کوئی سولوشن بتا رہے ہیں شاہ محمود قریشی؟ اتنے منجے ہوئے سیاستدان اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں. ہم تو سنجیدہ سیاستدان سمجھتے تھے، لیکن جب پی ٹی آئی میں گئے تھے تو پتہ چل گیا تھا. یہ کہانی پھر کبھی بتاؤں گا کہ شاہ محمود قریشی جب پی ٹی آئی میں گئے تھے تو شاہ محمود قریشی سے میری بات ہوئی تھی ٹیلی فون پر، اور میں نے کیا مشورہ دیا تھا اور انہوں نے کیا جواب دیا تھا، یہ کسی اور پروگرام میں ڈیٹیل میں یہ بتاؤں گا کہ کیسے گئے تھے وہ پی ٹی آئی میں بھی. تو بہرحال فیصلہ ہونا ہے، ابھی پی ڈی ایم نے کرنا ہے. پیپلز پارٹی نے بھی اب 8 دسمبر کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے پی ڈی ایم کا، اس میں فیصلہ کرنا ہے اور اپوزیشن کے ساتھ جانا ہے. اگر پیپلز پارٹی اپوزیشن کے ساتھ نہیں گئی، پی ڈی ایم کے ساتھ فیصلوں کے ساتھ نہیں گئی، تو یقیناً پیپلز پارٹی کا نقصان ہوگا. کیونکہ جو بھی پارٹی اس پی ڈی ایم کی تحریک سے ہٹے گی، پیچھے ہٹے گی یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی، اس پارٹی کا فیوچر جو ہے وہ بہت ہی، مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی اچھا ہوگا، بہت ہی خراب مجھے نظر آ رہا ہے. تو پیپلز پارٹی ایک منجی ہوئی جماعت ہے، منجے ہوئے سیاستدان ہے، تجربے کار جماعت ہے، ان کا بڑا وسیع تجربہ ہے سیاست کے ساتھ. لیکن میرا خیال ہے جو بھی فیصلہ ہوگا پیپلز پارٹی بھی سوچ سمجھ کر کرے گی، اور اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آئے گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.